اہل سنت کے مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارا وفد گیا تہران ایران، وہاں ہمارے وفد کی ملاقات تھی رہبر معظم آغا خامنہئی سے۔ جب ہاتھ ملانے کی باری آئی تو میں جان بوجھ کے وفد کے درمیان سے نکل گیا، کیونکہ میں اہل تشیع کے بارے میں انتہا کی نفرت رکھتا تھا، میرے اندر انتہا کا بغض تھا۔ مزید کیا فرماتے ہیں ان کی زبانی سنتے ہیں۔ 2017 میں میں اپنے محسن دوست سید ثاقب اکبر رحمہ اللہ کی معیت میں ایران گیا۔ ہم تہران کنونشن سینٹر میں تھے اور پروگرام ہوا، اس کے بعد منتظمین نے سپریم لیڈر سے ہماری ملاقات کا موقع طے کیا۔ تو جب ہم وہاں پہنچے، ملاقات ہوئی، تو جب میں سید صاحب کے قریب پہنچا تو میں دائیں بائیں ہو گیا اور میں نے ان سے مصافحہ نہیں کیا۔ اپنی طرف سے میں نے بہت بڑا کارنامہ کیا کہ میں ان سے نہیں ملا، کیونکہ ہمیں تشیع کے بارے میں جو بتایا جاتا تھا، یہ قرآن کو نہیں مانتے، یہ 40 پارے والوں قرآن کو مانتے، ان کی شامی غریبہ میں یہ ہوتا ہے، ان کا یہ سسٹم ہے، ان کا یہ دستور ہے۔ تو بہرحال منافرت اور نفرت کی جو پٹیاں ہم نے اگلے جنے نے پڑھائی ہوئی ہے، اور اس پر میں نے آپ کو ایک لطیفہ بھی سنایا تھا کہ کسی شخص نے زندگی بھر باجماعت نماز نہیں دیکھی تھی، تو زندگی میں پہلی بار جب دیکھتا ہے امام نیچے لوگ نیچے، امام اوپر لوگ اوپر، تو ہنکوں میں کہتا ہے اور ساری کرخ اگلے جنے دیے، ساری کرخ ساری خارش اگلے بندے کی ہے۔ اس اگلے بندے نے ہمیں دیوبندی بنایا، کسی کو بریلوی بنایا۔ پھر میں نے ایک مرتبہ ویڈیو دیکھا جس میں ہمارے بہت بڑے عالم دین مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ تعالی علیہ امام خامنہئی کو جب ملتے ہیں تو یہاں بوسہ دیتے ہیں۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ جہاد نفرت کا اظہار مصافحہ نہ کر کے تم نہیں سر انجام دینا تھا۔ لیکن آج جب سید علی خامنہئی حضرت حسین کے راستے پہ گامزن ہوتے ہوئے اور دنیا کو بتاتے ہوئے کہ کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کسی باطل کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے، یہ امریکہ اور یہ اسرائیل یہ دنیا کے فرعون ہے، اور ان کو خامنہئی نے جواب دیا، نہ بول ہم سے یوں فرعون کی لہجے میں، نہ بول ہم سے یوں فرعون کے لہجے میں، ہم تو وہ ہیں جو خداؤں سے بھی الجھا کرتے ہیں۔ پھر مجھے یاد آیا ہمیں جو بتایا گیا تشیع کے بارے میں، ہمیں جو بتایا گیا خامنہئی کے بارے میں، اور پھر انہوں نے جو آخری الفاظ بول کر دنیا سے گئے کہ میرے جیسا ٹرمپ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، وہ حضرت حسین کے جملے کو دہراتے ہوئے وہ جو دنیا سے چلے گئے، اور آغا سید جواد نقوی صاحب اور یہ ہمارے قائدین ایک عرصے سے جو لگے ہوئے تھے وحدت امت وحدت امت وحدت امت، انہوں نے اپنے خون سے وحدت امت پہ ایسے مہر لگا دیا کہ میں فخر سے کہتا ہوں کہ آج پاکستان میں 90% لوگ سنی، 90% لوگ امام خامنہئی سے محبت کرتے ہیں۔ قاتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قاتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میرا یقین ہے سید سردار کی شہادت وہ انقلاب لے کے آئیے۔ اب آپ نے اہل سنت کے مفتی عالم دین کی زبانی سن لی ہے کہ ان کو پہلے اہل تشیع کے بارے میں کیسے پروپیگنڈے کر کے ان کا ذہن اور ان کو کیسے نفرت دلوائی گئی تھی۔ اب ان کی زبانی سن لے۔ صرف پاکستان میں 90% جو ہیں وہ آغا خامنہئی کی شہادت کو سلام کرتے ہیں، اور یقیناً کیونکہ حق کبھی نہیں چھپتا، حق کبھی نہیں چھپتا۔ وہ کہتے ہیں نا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اللہ پاک سید سردار کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ پاک اہل تشیع اہل سنت کو
اسی طرح بھائی چارہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک خدا حافظ. یا الہ السلام مدد.